अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक सवाल के जवाब में है और मुझसे ज़ाहिर बात है व्हाट्सएप पे जो लोग रब्ता करते हैं तो उनको उनमें से किसी एक शख्स को मैंने जो जवाब दिया था उसमें ये बात थी कि इंसान को जो परेशानियां और मसाइब का सामना करना पड़ता है ये इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये होती है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है और या ये वजह होती है कि इंसान के अमाल का नतीजा होती है, और ये दोनों वजूहात अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं। बहरहाल वजह जो भी हो उसका इलाज इंसान को तक़वे की ज़िंदगी, सब्र, तवक्कुल ये बताया गया है। बहरहाल इसके जवाब में मुझे एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि वो मैं आपको सुना देता हूँ। सवाल करने वाले ने कहा कि बहुत से नेक साले और अहले इल्म तावीज़ के हक़ में हैं, उनके असरात भी देखने में आए हैं। अगरचे कुरान में अल्लाह ताला ने तावीज़ का ज़िक्र नहीं किया मगर मुतलक लफ्ज़ शिफ़ा का ज़िक्र आया है। जैसे कलौंजी और शहद के बारे में शिफ़ा का बताया तो हकीम शहद और कलौंजी से बहुत से नुस्खे तैयार करते हैं, ये गलत नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि कुरान का हरफ हरफ शिफ़ा है, तो जमहूर उलमाए उम्मत के नज़दीक तावीज़ जायज़ है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें तावीज़ के बारे में इबहाम में नहीं डालना चाहिए। अब ये इनका ज़रा लंबा सा सवाल है, इसमें दो तीन बातें हैं जिनका मैं आपको जवाब दूँगा और जिससे इंशाअल्लाह काफ़ी आपको वज़ाहत और हो जाएगी और रहनुमाई हो जाएगी तावीज़ के हवाले से। पहली बात तो ये कि इन्होंने सवाल में ये बात कही कि अगरचे कुरान मजीद में अल्लाह ने तावीज़ का ज़िक्र नहीं किया, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान में तावीज़ का ज़िक्र है और एक से ज़ायद मकामात पर तावीज़ का ज़िक्र है कुरान मजीद में। लेकिन कुरान मजीद में तावीज़ पर्ची पर लिख के गले में डालने का ज़िक्र नहीं है। तावीज़ का तो ज़िक्र है लेकिन उसे लिख कर पर्ची बनाकर उसे गले में डालने या बाजू पे बांधने या किसी कब्र में दफनाने या किसी कुएं में फेंकने या किसी दरख्त की टहनी के साथ लटकाने का ज़िक्र नहीं है, बल्कि कुरान मजीद में तावीज़ को पढ़ने का हुक्म है। चुनाचे एक मकाम पर फरमाया फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह फरमाया क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, और इसी तरह फरमाया क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। यहाँ पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उक्तुब अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ या उक्तुब अऊज़ु बिरब्बिन नास, कि लिखो अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और लिखो अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कुल, कहो, कह दीजिए, बोलो कि अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरा इनके सवाल के अंदर जो दूसरी बात है वो ये है कि जमहूर उलमा ये कहते हैं कि जमहूर उलमाए उम्मत के नज़दीक तावीज़ जायज़ है। यहाँ पर मैं इस बात की वज़ाहत करना चाहता हूँ कि जमहूर उलमा के नज़दीक तावीज़ जायज़ नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ है। ठीक है, इसमें इख्तिलाफ़ है। बहुत सारे उलमा तावीज़ के कायल नहीं हैं और बहुत सारे उलमा तावीज़ के जवाज़ के कायल हैं। अब जो उलमा तावीज़ के जवाज़ के कायल नहीं हैं उनको तो आप छोड़ दें, उनकी तो बात ख़त्म होगी। जो उलमा तावीज़ के जवाज़ के कायल हैं उन्होंने भी इसकी मशरूत इजाज़त दी है। एक तो वो सिर्फ़ जवाज़ के कायल हैं, वो कहते हैं जायज़ है, मबा है, कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई इसे सवाब का काम नहीं करार दिया बल्कि जवाज़ का कहा है। और फिर ये जवाज़ भी उन्होंने मशरूत कहा है, मुतलक़न जवाज़ नहीं है बल्कि कुछ शराइत बयान की हैं, मुख्तलिफ़ शराइत बयान की हैं उलमाए कराम ने जो इसके जवाज़ के कायल हैं। मिसाल के तौर पर सबसे अहम शर्त ये है कि कुरान तावीज़ जो है वो कुरानी आयात, अस्मा व सिफ़ात या मसनून अज़कार और अदइया पर मुश्तमिल होना चाहिए। यानी तावीज़ में या तो कुरानी आयात होनी चाहिए या अस्मा व सिफ़ात होनी चाहिए या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल मसनून और मसनून अज़कार और दुआएँ वग़ैरह जो हैं ये अगर तावीज़ के अंदर हों तो फिर जायज़ है। तो जवाज़ के कायलीन ने एक शर्त ये बयान की, ये सबसे अहम शर्त है। अब इससे वो सारे तावीज़ बाहर निकल गए कि जो कुरानी आयात पर मुश्तमिल नहीं होते या मिक्स होते हैं कि कुरानी आयात भी लिखी हुई है साथ या फ़िरौन भी लिखा हुआ है या इब्लीस भी लिखा हुआ है, हामान भी लिखा हुआ है, हारून शद्दाद भी लिखा हुआ है, हाँ जी, या कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो इस तरह की तवीज़ों की जवाज़ का कोई भी कायल नहीं। ठीक है, सिवाय जादूगरों के कि जादूगरों ने वो इसके कायल हैं, जो आमिलीन हैं वो इसके कायल हैं। उलमाए उम्मत
جنہیں کہا جاتا ہے جو مفسرین کہلاتے ہیں، جو محدثین کہلاتے ہیں، جو دین کے ماہرین کہلاتے ہیں، وہ ان چیزوں کے قائل قطعاً نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شرط تو یہ ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مفہوم واضح ہو، تعویذ کا مفہوم واضح، ایسے نہیں کہ کوئی نمبر لکھا ہوا، نمبروں کا مفہوم واضح ہی نہیں ہے، کس کو پتہ ہے؟ خود یہ تعویذ لکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ نمبروں کے، بس صرف نقل کر رہے ہوتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جی فلاں کتاب کے اندر ہے، تو ادھر سے دیکھ کے کتابیں 8-10 رکھی ہوتی ہیں، بس کوئی مریض آیا کتاب کھولی اس میں سے نقل کر کے دے دیا، خود ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ آپ نے بعض تعویذ دیکھے ہوں گے ایسے کر کے ایسے 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 کر کے بڑی عجیب و غریب چیز لکھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کی تعویذوں کی جواز کے قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں جس وقت تعویذ لکھنے والا یا تعویذ جس کو دیا جا رہا ہے وہ تعویذ کو مؤثر بالذات نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے نا، تو تب اس کے جواز کا علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تعویذ دینے والا بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اس تعویذ سے، اور لینے والا بھی یقین کے ساتھ لیتا ہے، کیونکہ اگر یقین کے ساتھ نہ لے تو پھر اس کو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ فائدہ ان کو تب بھی ہوتا ہے جب یقین کے ساتھ لیتے ہیں۔ اب علماء کہتے ہیں کہ تعویذ تب جائز ہے کہ جب اس تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے بلکہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے۔ جب اللہ کی ذات کو مؤثر بالذات سمجھنا ہے تو پھر اس پرچی کو لکھنے کی کیا مطلب ضرورت بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ مؤثر بالذات جب اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی ذات کے آگے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اللہ کی ذات سے اس طریقے سے مانگنا چاہیے جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ مانگا کرتے تھے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں اپنی پریشانیوں میں اور مشکلات میں مانگا کرتے تھے۔ جنگ بدر ایک بہت مشکل مرحلہ تھا آپ کی زندگی میں، اس وقت حضور نے جس طریقے سے اللہ سے مانگا، کیا تعویذ لکھ کر کوئی صحابہ کرام میں بانٹے یا کیا؟ نہیں، بلکہ اس وقت آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ان کے سوال کا تیسرا جو جز ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ بڑا اہم جز ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی میں کہا کہ اس میں شفا ہے، شہد کے بارے میں آیا کہ یہ شفا ہے، تو بالکل ایسے ہی قرآن کے بارے میں بھی آیا کہ قرآن شفا ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کلونجی اور شہد شفا ہے ایسے قرآن بھی شفا ہے، تو ہم کلونجی اور شہد سے جیسے حکیم نسخے بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور اس سے شفا لوگوں کو ملتی ہے، ایسے ہی قرآن کا تو حرف حرف شفا ہے، قرآن کا حرف حرف شفا ہے، تو ہمیں تعویذ کے بارے میں ابہام نہیں پھیلانا چاہیے۔ ان کے سوال کا تیسرا جز یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کو اور شہد کو شفا قرار دیا ہے، ایسے قرآن کو بھی شفا قرار دیا ہے۔ تو کلونجی اور شہد کو شفا قرار دیا، لہٰذا حکیم اور ڈاکٹر حضرات اس سے نسخے بناتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں اور لوگوں کو شفا ملتی بھی ہے۔ ایسے ہی قرآن کو بھی شفا کہا گیا ہے، لہٰذا قرآن کا حرف حرف شفا ہے، تو ہم جو ہے آپ تعویذ کے بارے میں ابہام کیوں پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کلونجی کے بارے میں کہا گیا کہ شفا ہے، خاص طور پر شہد کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں جو ہے شفا ہے، قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا شفا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کلونجی کی آپ پوڑیا کو تعویذ بنا کر آپ اپنے بازو پہ باندھتے ہیں؟ کیا آپ شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکاتے ہیں تو شفا ملتی ہے، یا اس کو کھاتے ہیں تو پھر شفا ملتی ہے؟ تو کلونجی کھانے کی چیز ہے، اس کو کھانے سے شفا ملتی ہے، شہد کھانے اور پینے کی چیز ہے، اس کو کھانے اور پینے سے شفا ملے گی۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، پڑھنے کا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جو شفا کہا گیا وہ پڑھیں گے تو شفا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب کلونجی کی پوڑی کو بازو پہ باندھنے سے یا شہد کی بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں مل سکتی، بے شک قرآن نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے، بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا ہے، لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ شفا کا کیا مطلب ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ کلونجی کو کھانا ہے، شہد کی شفا کا مطلب یہ ہے کہ شہد کو پینا ہے، بالکل ایسے ہی قرآن کی شفا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو ایک طرف شفا تو تینوں کے بارے میں کہا گیا، لہٰذا ہر چیز کے اندر شفا اسی طرح ملے گی کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز نازل ہوئی ہے، یا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ کلونجی کو کھانے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس کو کھائیں گے تو شفا ملے گی۔ شہد کو پینے کے لیے شفا پیدا کی اللہ نے، اس کو پئیں گے اور کھائیں گے تو پھر شفا ملے گی۔
قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے سمجھنے اور اس کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنے کے لیے نازل کیا، لہٰذا قرآن سے شفا بھی تبھی ملے گی جب ہم اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، یعنی اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ کر اسے پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو ہمیں پھر تمام دنیا کی مصائب اور پریشانیوں سے شفا ملے گی۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھا گئی، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔